اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، آج اس وقت قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن عظیم کے مضامین کی 27ویں نشست میں ہم اور آپ ساتھ ہیں۔ قرآن عظیم فرقان مجید کی مضامین کی یہ نشست اپنے اور اپنے سننے والوں کے جو قرآنی مضامین کے حوالہ سے تشنگی ہے اسے دور کرنے کے لیے استفادہ ہے۔ مرشد کریم مفکر اسلام شیخ القرآن والحدیث مفکر اسلام غوث زماں قطب دوران حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے آئیے آج کے اسباق اور ان کے تفسیری مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اور یاد رکھنے کی بات ہے، جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب پروردگار، کر دے اس شہر کو امن بانٹنے والا اور اس کے رہنے والوں کو عطا فرما نو بنو پھل جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر، فرمایا پیارے جو کافر ہو اسے بھی اب تھوڑا بہت فائدہ دے ہی دوں گا، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کھینچ ڈالوں گا آتش عذاب میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے کہ ادھر لوٹا جائے۔ پہلی دو آیتوں کی طرح اس آیت کی تفہیم کے لیے بھی 10 عنوانات قائم کیے جاتے ہیں۔ پہلا عنوان آیت کے الفاظ میں غور و فکر ہے۔ قاری قرآن ایک لطیف فرق محسوس کرے گا۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا شہر مکہ کے لیے بلدا لفظ سے نکرہ لایا گیا ہے، جبکہ یہی دعا سورہ ابراہیم میں جب لائی گئی تو بلد کو البلد معرفہ استعمال کیا گیا ہے۔ ترکیبوں کے اس لطیف اسلوب کا معنوی اثر کیا ہو سکتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے رازی اور ابن کثیر کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کے خیال میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیتاب دعاؤں میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے مکہ کی وادی غیر ذی زرع کے لیے امن، رزق اور شہریت کا سوال کیا۔ جہاں نکرہ ہے وہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ دعا کعبہ کی تعمیر سے پہلے کی ہے، اسی لیے یہاں بیابان جنگل کو شہر بنانے کی استدعا ہے، اور جہاں بلدن کو معرفہ لایا گیا ہے وہاں تعمیر کعبہ کے وقت کی دعا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یا اللہ تو نے مکہ کو شہر تو بنا دیا ہے، اب اسے امن والا بھی بنا دے اور یہاں ہر قسم کی روزی کا بھی بندوبست فرما دے۔ دوسرا عنوان بلدن کا معنی کیا ہوتا ہے اور بلدیت کے مفہوم میں کون سی فضیلت مآب مطالب پنہاں ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آج کل شہر کو منظم کرنے والے ادارہ کو بلدیہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کے لیے بلدن ہونے کا سوال کرنا کیا اس عنوان کو دلچسپ نہیں بنا دیتا کہ ہم لوگ عصر رواں میں بھی بلدیت کے حقیقی مفہوم سے آگاہ نہیں ہو سکے ہیں۔ آئیے آیت کی تعبیر صحیح معنوں میں جاننے کے لیے لغت کی کتابوں کے بست و بست میں اترتے ہیں۔ لسان العرب تاج العروس اور التحقیق کے مؤلفین نے اس لفظ کے 33 اساسی معنی لکھے ہیں۔ پہلا، ہر وہ جگہ جس کے ارد گرد فصیل ہو، برابر ہے کہ وہ جگہ بنجر ہو یا آباد۔ دوسرا، الظاہری نے لکھا کہ زمین کا ہر وہ قطعہ جو کسی بھی ذریعے سے محفوظ ہو۔
तीसरा वो जगह जहां जंगली दरिंदे ज्यादा हूं और शिकारियों से महफूज हूं। चौथा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है कि ए अल्लाह, मैं अल बलद से तेरी पनाह चाहता हूं। दुआ में अल बलद से जिन्नात की रिहाइश मुराद है। पांचवा, आबादियों और इमरानियात पर इनका इत्तलाक होता है। छठा, अल बलद का माना तुराब यानी गुबार होता है। यहां मट्टी से मुराद वो मट्टी है जो खोद कर न निकाली गई हो। सातवां, अल बलद से मुराद मकबरा होता है। लिसान ने नफीसुल कब्र से तर्जमा किया है। आठवां, वो आबादी जिसमें मकानात उम्दा और नफीस हों। नौवां, आबादी का खुशगवार हिस्सा जिसमें रहने का रुझान ज्यादा हो। 10वां, हदीस में है हियल लहमी तालतहु बलदा, ऐसी आबादी जिसमें कई नस्लें पैदा हों और मदफून हो जाए। आबादी की तारीख के कदीम होने की तरफ इशारा है। 11वां, अल मुबल्लिद पुराने होश का माना रखता है। 12वां, ऐसा शहर जहां हवाएं लतीफ और खुशगवार हों। 13वां, अल बलद फुला का माना होता है फुला शख्स। अबलद फुला काफी चाहते का माना होता है फुला शख्स चिपक गया। 14वां, जिद्दी और ढीठ होना। बलीद इससे जाहिल आदमी को कहते हैं। किसी जगह का वस्त बलद कहलाता है। ऐसी जगह जिसका एक हिस्सा दूसरे से मिला हुआ हो, इस अबलद मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा मकाम जहां के लोग माशी लिहाज से मोतदल हों। 18वां, एड़ी के दरमियानी हिस्से को बालिद कहते हैं। 19वां, वो जगह जहां लोगों के कदम उठते रहें यानी लोग आते जाते रहें। 20वां, ऊंटनी का सामान उतारने के लिए जमीन पर बैठ जाना। 21वां, सीना और छाती बलद कहलाती है। 22वां, इखलाकियात में खुले दिल वाले आदमी को भी बालिद कह देते हैं। 23वां, दो अबरों के दरमियानी हिस्सा। 24वां, बालों के दरमियान जो सफेदी नजर आती है वो बलीदा कहलाती है। 25वां, मुबलिद नूर अला नूर होने के मानी में भी इस्तेमाल होता है। अल बलदा चौड़ी हथेली वाले आदमी को भी अल बलदा कह देते हैं। 27, चांद का उस आखिरी बुर्ज में पहुंच जाना जहां सितारे नजर न आए। 28वां, तसव्वुफ में मबलूद उस शख्स को कहते हैं जो मकामे हैरत में हो, उसे किसी और की जरूरत न हो। 29, जहां बारिश कम बरसे। 30वां माना ऊंची आवाज वाला शख्स। 31वां, चौड़ी पीठ वाला शख्स। 32वां, जहां माहौल अच्छा हो। 33वां माना बलद जहां जरूरत की हर शय मिले। तीसरा उन्वान, मज़कूरा बाला मानी की रोशनी में एक अच्छे शहर की सिफात और खसाइस लिखे जा सकते हैं। शहर जिसके गिर्द अगर हिफाजती फसील हो, शहर तमाम जवानिब से महफूज हो, शहर के चारों तरफ गुजरगाहें हों। चौथी बात, शहर की गुजरगाहें वसी और महफूज हों। शहर का हाकिम खुदा तरस हो। इंसदाद जुल्म के लिए कुव्वत हाकमा मौजूद हो। 7वीं, जरूरत की हर शय दस्तयाब हो। 8वीं, दस्तयाब होने वाली हर शय अर्जा हो। शहर के ज्यादा मकानात पुख्ता और मजबूत हों। शहर तामीर के एतबार से खूबसूरत हो। 11वीं, शहर में ऐसे घर भी हों जिन्हें जरूरतन दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जा सकता हो। 12वां, शहर में रूहानी मराकिज हों, खुसूसन बुजुर्गों के मज़ारात हों, जैसे मक्का में मिजाब रहमत के नीचे हाजरा और इस्माइल के मज़ारात हैं।
13واں روحانی مراکز اور معبد کی صفائی کا بندوبست احسن ہو، شہر میں صفائی کا عمدہ نظام موجود ہو، نکاسی کا نظام بہترین اور احسن ہو، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہوں، 17واں پینے کا پانی کھلا میسر ہو، روزگار کے مواقع موجود ہوں، قدرتی آفات سے شہر محفوظ ہو، شہریوں کو ذہنی امن میسر ہو، شہر کا نظام مضبوط ہو۔ 22واں ہیئت حافظہ ٹھیک اور درست ہو۔ 23واں حاکم یا اس کا نائب ہر وقت شہر میں موجود ہو، فنادق اور ٹھہرنے کی سرائیں سستی اور زیادہ تعداد میں میسر ہو، آبادی کا کنٹرول مضبوط ہاتھوں میں ہو، عبادت گاہیں موجود ہوں، مواصلاتی نظام دیرپا اور سری ہو، علمی مراکز موجود ہوں، فنی تعلیم کے مراکز خصوصی توجہ رکھتے ہوں، 30ویں روحانی تربیت کا بے لوث نظام موجود ہو، شہریوں کے معاملات میں حکومتی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہو، 32 شہر کی ترقی کے لیے مضبوط تھنک ٹینک فعال رہے، منڈیاں اور تجارتی معاملات ایک مضبوط نظام کے تحت ہوں، 34 شہریوں کی رجسٹریشن ہو، 35 شہر میں آنے جانے والوں کا ریکارڈ رکھا جائے، 36 قوت نافذہ ایک فورس کی صورت میں ہو، 37 تاریخی مقامات کی حفاظت ہوتی ہو، شاعر مذاہب کا احترام ہو، صحت افزا مقامات اور ہسپتال سریع العمل ہوں اور زیادہ تعداد میں ہوں، آلودگی سے بچنے کے لیے ایک محکمہ ہو، 41 بچوں کی نشو و نما کے لیے ایک خدمت کا صیغہ موجود ہو، عورتوں کی بہبود اور تربیت کے لیے ادارے ہوں، بجلی، روشنی، زراعت اور مواصلات کا منظم کام ہو، 44 قومی تہوار اور ذہنی ذوق اور قلبی تسکین کے لیے تقریبات ہوں، ادبی اور سماجی تربیت کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہوں، مخرب اخلاق چیزوں کا اندفاع ہو، 47 پرانی عمر کے شہریوں کے لیے سہولت، رہائش اور سکونت کا بندوبست ہو، 48 کفالہ کے نام سے غریب پروری کا نظام وضع ہو، قیام عدل کا ادارہ موجود ہو، 50 مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، خبر رسانی کا نظام قوی اور سری ہو، خفیہ ادارے باقاعدہ کام کرتے ہوں، رضاکارانہ بنیادوں پر خدمت خلق کے ادارے ہوں، 54 انسداد جرائم کے لیے گرفت گیر ہو، 55 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ ہو، 56 رفاع عامہ کے لیے منصوبہ بندی ہو اور 57 بازاروں کا نظام کنٹرول میں ہو۔ چوتھا عنوان، اس آیت کے تحت چوتھا عنوان کے تحت شاچی جان مقدس اللہ العالی رقم تراز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امن سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ امن سے مراد یہاں شہر کے لوگوں کو قحط اور خشکسالی سے محفوظ رکھنا ہے۔ ظاہر ہے اولاد کو جب بیابان اور جنگل میں چھوڑا جا رہا تھا تو یہ دعا کرنا فطری تھا کہ شہر والوں کے لیے قحط وغیرہ سے بچنے کی دعا کی جائے۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی شہر کو حسف، مسخ، زلازل، قدرتی آفات، لوٹ مار، جنون، جزام سے محفوظ رکھے۔ ابو بکر رازی کا قول یہ ہے کہ یہاں امن سے مراد قتل وغیرہ سے امن ہے۔ امن پر واحدی کا قول یہ ہے کہ امن سے مراد شہر کو حرم بنا دینا ہے تاکہ اس میں پرندوں کا شکار نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا سبزہ نہ اکھیڑا جائے۔ شیخ زادہ کی باتوں سے یہ معنی بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور جابر حکمرانوں کو روکتا ہے کہ وہ اس شہر کو ویران کرنے کی سوچیں۔ خیال ہے کہ امن لفظ سے تربیتی مقاصد کا پورا کرنا مقصود ہے کہ لوگ خون ریزی، لڑائی بھڑائی اور فساد سے خود کو بچائیں۔ یہ کعبہ معظمہ کی سرزمین کی بلدیت ہی ہے کہ وحشی سے وحشی لوگ بھی یہاں
پہنچ کر یہاں کے ایک ایک ذرہ خاک کا احترام کرتے ہیں اور امن درافت کا مجسمہ بن جاتے ہیں۔ اس گھر میں کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس پر کبھی خطرناک دشمنوں کو بھی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ہاں، مسلمانوں کے روپ میں کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی، تاریخ میں اپنی لعنتیں لکھوانے کی جسارت کی ہے، لیکن یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ حجاج بن یوسف وحشی، درندہ، یزید پلیت اور کرامتا کی تاریخ گستاخیوں اور بے باکیوں سے بری ہوئی ہے۔ علامہ خازن ایسے نیک اور عظیم شخص کا حجاج بن یوسف کا ماما بننے کی کوشش تعجب ناک ہے۔ اس پلید شخص کی بدتمیزیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ کعبہ پر حملہ من جملہ اس کی بدکاریوں میں سے ایک کمینگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی عظمت و فضیلت کا سائبان قیامت تک سلامت رکھے۔ پانچواں عنوان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے امنیت کی دعا کے بعد دوسری دعا یہ فرمائی کہ بار الہ اس شہر امن کے رہنے والوں کو اقتصادی خوشحالی سے نواز، ثمرات عطا فرما اور ان کی روزی کھلی فرما۔ ثمرات میں ظاہر ہے غذائی ثمرات کے ساتھ ساتھ تمام مادی نعمتوں کا تقاضا موجود تھا، بلکہ اہل بیت کی روایت کے مطابق معنوی نعمتیں بھی ثمرات میں سمو دی گئی تھیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ثمرات سے دلوں اور روحوں کے ثمر بھی مراد لیے گئے ہیں۔ بعید نہیں کہ پھلوں اور غذائی اجناس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کے پاسبانوں اور ہاشمیوں اور اولاد ابراہیم کے لیے محبت کا سوال دعا میں مشمول فرما دیا ہو۔ ثمرات صبر کی جمع اور اس لفظ میں تمام ضروریات زندگی کی تکمیل کی طرف اشارہ موجود ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کو گلزار بنا دے اور اس زمین کو پھلوں والی زمین بنا دے۔ دعا یہ فرمائی کہ پھل پیدا جہاں بھی ہوں یہاں کے رہنے والوں کو دستیاب رہے۔ البتہ اپنی اولاد اور مکہ کے معتمرین کی ذمہ داری نماز کا قیام قرار دیا اور یہاں کے شاعر کی زیارت اور ان کی حفاظت ان کے ذمہ لگا دی۔ ابراہیم کی اولاد نے اس گھر کو سجدوں سے ایسا آباد کیا کہ زمین کا ہر ٹکڑا اس خاک حرم پر رشک کرنے لگ گیا۔ چھٹا عنوان، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان والوں کے لیے رزق کا سوال ایک ویژن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایمان والوں کو رزق میں کشادگی نظریاتی صلابت اور استحکام کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور رزق میں کمی نظریات بگاڑ، تساہل، غفلت اور کوتاہی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کسی وقت بھی ایمانی تحریک سے دستکش نہیں ہو سکتے۔ ان کے نزدیک ہر فضیلت کی بنیاد ایمانی ہوتی ہے، اور مفکرین کا اس پر اجماع ہے کہ رزق کا معنی محدود نہیں۔ مال اور غذا رزق تو ہے ہی، یہاں تو ہر استعداد بھی رزق سمجھی جاتی ہے۔ گویائی، سمع، بصر، خیال، محبت اور عقل سب کچھ رزق ہی تو ہے۔ نبوی مہد ترتیب میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے۔ ابراہیمی تعلیم میں تلقین کا یہی رنگ چمک رہا ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ ابراہیم ماں کی ممتا کی طرح رزق کی ہر قسم اپنی روحانی اولاد ہی کے لیے مانگ رہے ہیں، اور اللہ خدا ہونے میں لا شریک ہونے کے لحاظ سے فرما رہا ہے کہ ابراہیم، تیری نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ تو رحمت کا کہ پر ایمان والوں ہی کے لیے بچھائے، اور میری خدائی کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو نوازوں۔ ساتواں عنوان،
آیت کا دلچسپ ترین حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے اس اصول کی کار فرمائی کا اعلان خود فرمایا کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ محل سوچنے کا ہے کہ تسلیم دین کی جان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تحریک اور دعوت تسلیم کے نور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہاں کہیں انکار نہیں، فلسفہ نہیں، چون چناچے نہیں، بلکہ سر تسلیم خم ہے۔ جو مزاج یار میں آئے پہلے کہا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا، فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سر تسلیم خم ہے۔ اب عرض کی مولا جو ساتھ لگائے ان کے لیے ثمرات نوازی فرما۔ رب نے فرمایا روزی کسی کی بند نہیں کرتا، اگر یہ بند کر دوں تو پھر ابتلا اور امتحان کدھر گیا۔ ابراہیم کی روح بولی میں ہوں کس کی، تو جو چاہے کر، پھلوں پر قدم رکھوا، پھولوں پر قدم رکھوا۔ تو عرض ہے این کرم بارے دیگر، اور اگر لک دک صحرا میں آبلہ پائی کا حکم دے تو نارا حال مستمع کلندرم میں نوکرے کسدی۔ رب نے بھی گل تسلیم کی مہک دیکھ کر اعلان فرمایا کافروں کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر ابراہیم تیرے نظریاتی دشمنوں کو عذاب آتش میں گھسیٹ لاؤں گا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دوست کے دل کی کتنی رعایت ہے کہ جو تیرا نہیں بنے گا توحید تسلیم نہیں کرے گا، تیری ذریت کے صالحین کو نہیں مانے گا، تیری صحبتوں کی امنیت پر یقین نہیں رکھے گا، تیرے طوافوں اور سجدوں کی جگہ کا ثواب نہیں مانے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، کھینچوں گا، گھسیٹوں گا، عذاب دے کر آتش سوزا میں نظر سوزش کر کے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، تباہ کن، کچھ نہ چھوڑنے والا۔ 8واں عنوان، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبروں کے دین میں معاش اور اقتصاد کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا پرستی کسی بھی اسلامی اور دینی تحریک کا ترہ امتیاز نہیں ہو سکتا، لیکن جو دعوت اور نہضت آتنا فی الدنیا حسنہ کی برکات سے خالی ہو وہ آتنا فی الآخرہ کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ قرآن حکیم نے اس بات کو کتنا کھول کر بیان کیا ہے۔ ترجمہ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جسے امن و اطمینان حاصل تھا اور اس میں روزی ہر طرف سے وافر مقدار میں پہنچی تھی۔ ترجمہ سے خوب ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مثالی آبادی کے اوصاف کیا ہو سکتے ہیں۔ جب اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو رب تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور جس نے میرے قرآن سے اعراض برتا تو بے شک اس کی معیشت تنگ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائے امنیت اور رزقیت رسولوں اور پیغمبروں کے روحانی انسانی پروگرامز کے مزاج سے متعارف کرواتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا اور روحانی تحریکوں کی پرچم برداری کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کو سے آگاہ ہونا چاہیے۔ 9واں عنوان، سامعین و سامعات، آج 27واں سلسلہ نشست کا قرآن عظیم کے مضامین کے بیان کا اور استفادہ ہے شاہ جی جان مرشد کریم علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے، اور کہتے چلیں کہ آپ کو پچھلے 26 عنوانات بھی لائیو براڈ کاسٹ کے علاوہ ہر دوسرے دن اس لائیو براڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں دیے گئے یوٹیوب لنک پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس سے استفادہ اور دوسروں کے لیے استفادہ کا سبب بنا جا سکتا ہے۔ 9واں عنوان اس آیت کے تحت زیر تذکرہ ہے۔ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی رقم تراز ہیں۔ اب موقع ہے کہ آپ اس دعا کے ہر زاویہ سے مشاہدہ کریں
جسے علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا۔ الفاظ ابن کثیر کی قلم ذات تفسیر سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل قبول فرما کر دعا فرماتے، خدایا ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ماپ تول میں برکت دے۔ میرے رب ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا مانگی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد آپ کوئی چھوٹا بچہ بلاتے اور پھل اسے عطا فرما دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میری خدمت میں لے آؤ۔ ابو طلحہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اب میں سفر و حضر میں آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ یہ حضرت انس کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، آپ کی نظر احد پہاڑ پر پڑی، آپ فرمانے لگے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ کی نظر مدینہ شہر پر پڑی تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں اس کے دو کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، ایسے جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم بنا دیا۔ اے اللہ، یہ دعائیہ کلمات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع سے دوبارہ اپنی تسکین اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ، واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، آپ کی نظر احد پہاڑ پر پڑی، آپ فرمانے لگے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ کی نظر مدینہ شہر پر پڑی تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں اس کے دو کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، ایسے جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ، یہاں کے مد اور سا میں برکت دے۔ بلکہ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے، اس سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما دے۔ خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سلسلہ نشست 27ویں نشست میں داخل ہوا ہے اور استفادہ ہے مرشد کریم، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جان مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے 10واں عنوان زیر مطالعہ آیت کے تحت شاہ جان مدظ اللہ العالی رقم فرماتے ہیں۔ آیت کے تربیتی اور روحانی اسباق کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلا سبق، یہ بات ذہنوں میں سمو لینی چاہیے کہ انبیاء اور صالحین کی دعائیں قیامت تک قافلہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ دوسرا سبق، انبیاء علیہ السلام اور صالحین ہمیشہ امنیت اور اقتصادی خوشحالی کے لیے دست بدعا رہتے ہیں، البتہ وہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا درس دیتے ہیں۔ تیسرا سبق، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے کسی بھی شخص کو بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا سبق، شہری زندگی کے فضائل اپنے شہروں اور قصبوں کے لیے اللہ سے مانگنے چاہیے اور چیزیں اس باب میں عملیت سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں عملی اعتبار سے اپنانا چاہیے۔ پانچواں سبق، مکہ اور مدینہ کو قلب و روح کا قبلہ جاننا چاہیے۔ یہاں حاضریاں دے کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ دلوں کی تسکین کے تحفے انہی مرکزوں سے مل سکتے ہیں۔ بزرگوں کی سیرت پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو سنانی بھی چاہیے، اس سے کردار اور ایمان دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ 7واں سبق، کفر کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ عاقبت سوز ہوتا ہے۔ 8واں سبق، انسان کو اپنی آخری منزل کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا میں اس کا سفر کس منزل کی طرف ہو رہا ہے۔ 9واں سبق، اللہ کے ہاں مومنین کے بڑے اعزازات ہیں، ان کے لیے بزرگوں کی بڑی توجہات ہیں، اور انہیں بھی ان تکریمات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے روحانی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 10واں سبق، کفار اگرچہ دنیا میں عارضی آسائش سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کی حقیقی اور دائمی خوشیاں اہل ایمان کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو خلود کے ساتھ تعلق رکھنے والی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگلی آیت کا ترجمہ، اور وہ منظر یاد میں لاؤ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، پروردگار ہمارے قبول کر، ہم سے بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ خوبصورت زندگی کی روح میں اترنے والی ایک نور نواز حقائق جو آنکھوں کے ذریعہ دل کی دھڑکنوں میں اتر جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے، یاد کرو ذرا آنکھوں کے سامنے وہ منظر لاؤ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ آیت کا اسلوب روح میں کھپ جانے والا ہے۔ باپ اور بیٹے کا دعائیہ زمزمہ، بیتاب التجا اور روحانی مدعا قرآن پڑھنے والوں کی روحوں کو خوشیوں اور مسرتوں سے معمور کر دیتا ہے۔ بنیادوں کی قدامت زیارت کرنے والوں کے ہونٹوں میں ہزار ہا بوسے تڑپا دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا ماحول اور زمانے دونوں کے خول توڑ کر کعبہ کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جلوے اس کی نظر میں کھپ کر اسے دو جہانوں کی عمارتوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ صرف کعبہ ہی اس کے سامنے تعمیری مراحل سے گزرتے گزرتے اس نقطہ پر ٹھہر جاتا ہے اور دعوت دیتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل صرف میری ہی تعمیر نہیں کر رہے بلکہ زندگی کی تعمیر میں مشغول اور مصروف نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو منظر کتنا حسین ہے۔ یاد رکھو یہ شہر کے عالی شان محلات سے یکسر جدا ایک رحمتوں اور برکتوں بھرا گھر بن رہا ہے۔ ہاں، یہی عمارت ہے جس میں جنت کے پتھر جڑے جائیں گے۔ ہاں، وہ پتھر جس کے سامنے تاریخ دونوں ہاتھ باندھ کر پر سکوت کھڑی ہو جائے گی، اور کعبہ کا ہر پتھر ہزار ہاں زبانیں بولنے والی قوموں اور ملتوں کی پریم کہانیوں کا نگہبان بن جائے گا۔ ہاں، اسی کے سامنے لوگ پہنچ کر مسائل کی آگ اپنے اشکوں سے بجھائیں گے۔ کون جان سکے گا کہ ان مقدس پتھروں کا طواف وہ حسن المعاب شخصیتیں کریں گی جنہیں دیکھنے کے لیے حور و غلماں تڑپتے رہتے ہیں۔ اس گھر کے چکروں میں شکستہ دلوں کی سسکیاں سننے کے لیے لاکھوں کرو بیاں زمین پر اتریں گے۔ جمالیاتی دنیا کے پریم آفری نعرے جب لبیک اللہم لبیک کا خروش اٹھائیں گے تو رضوان جنت تھالوں میں تسکین کے موتی سجا کر مکہ پر نچھاور کریں گے۔ ماحول میں ایسا سکون اترے گا جو کسی بربت کی تاروں کا تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ کتنا میٹھا منظر ہے جو قرآن اپنے قاری کے سامنے لا رہا ہے۔ سید قطب کے الفاظ میں بڑی جان ہے۔ آپ لکھتے ہیں، قرآن مجید از سابقہ کے کسی بھی منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بالکل سکرین پر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
زندگی سے بھرپور، متحرک اور شخصی تصویر کشی اور منظر نگاری کی یہ ایسی خصوصیت ہے جو اللہ کی اس دائمی کتاب قرآن مجید میں ہی ہو سکتی ہے۔ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ عنوان اس نہج پر آ گیا ہے کہ ضبط میں مشکل پیش آنا ایک قدرتی امر ہے۔ اللہ تعالی سے مدد کی استدا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کعبہ کے دو معمار ہی جاذب نظر، عظیم المرتبت اور روح کے مربی ہے۔ یہ بیت عتیق بھی وہ مقام رحمت ہے کہ اس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تاریخ مکہ میں ازرقی لکھتے ہیں، طواف کی نیت سے گھر سے نکلنے والا ایسا ہے جیسے وہ رحمت کے دریا میں چلنے والا ہو۔ جب وہ شخص مطاف میں پہنچتا ہے تو ایسے ہے جیسے وہ دریائے رحمت میں غوطے لگا رہا ہو، اور جب وہ طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اسے 500 نیکیاں ملتی ہے، اور قدم اٹھانے کے بعد جب وہ پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو اس کے 500 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں سامعین و سامعات معاف فرمائیے گا، آپ کو زحمت میں مبتلا کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن مرشد کریم نے جس حسین پیراہے میں طواف کعبہ اور ان آیات کے اوپر الفاظ کا نور بکھیرا ہے، ان کا رد عمل ایک قدرتی امر ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کی بات ہو رہی تھی، ایک قدم اٹھانے پہ اور وہ قدم واپس رکھنے پہ کیا عنایات کے بارشیں ہوتی ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب زائر کے قدم مقام ابراہیم کی طرف بڑھتے ہیں، فرشتے پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تیرے پہلے گناہ تو دھل کر ختم ہو گئے، اب آئندہ زندگی احتیاط سے گزارنا، اب اعمال صالحہ بجا لانا اور زندگی نئی کرنے کی صحیح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اگلا حصہ کتنا والہانہ ہے، یہ مراد پوری ہونے کی منتہا ہے، اور اجابت کی کتنی زبردست دعا ہے۔ ہم آپ سے 27ویں نشست کے پہلے حصے کے لیے اجازت کے خواستگار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ساتھ رہیے گا، 5 منٹ کے وقت کے اندر یہیں سے اس عنوان کے اوپر دوبارہ بات شروع کرتے ہیں، اور اذان ظہر سے پہلے 27ویں نشست کا دوسرا حصہ مکمل کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ نور۔